ہے اور سکھاتا ہے وہ دنیا میں بہترین شخص ہے۔ کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا یعنی قرآن کو گہرائی سے جاننا، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو قرآن کے لیے استعمال کرنا، یہ بہترین ہونے کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ سورہ نمل کی آیات کو ترتیب کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی آخری آیات پڑھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے، آیت نمبر 87 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی گھبرا جائے گا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر اللہ جسے چاہے گا وہ نہیں گھبرائے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو اس دن پہاڑوں کو دیکھے گا اور تجھے ایسا لگے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی سی چال۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي، یہ کاریگری ہے اللہ کی، أَتْقَنَ كُلِّ شَيْءٍ، جس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، اور جو اس دن نیک عمل لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس دن خیر ہی خیر ہوگی۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اللہ کے نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برے کام لے کے آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، تو ہم منہ کے بل الٹا کر کے اسے آگ میں ڈالیں گے۔ حل تجزون، اے بدکارو، کیا تمہیں بدلہ ملا؟ الا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد ربا، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ هذه البلدة الذي حرمها، جس نے اس مقدس شہر مکہ کو عزت و حرمت والا بنایا۔ وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کی ہر شے کو حرمت والا بنایا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے
کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلَوُ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پر جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت۔ انما انا من المنذرین، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی فرما دو ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، جو تمہیں اپنی آیتیں دکھا دیتا ہے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، تاکہ تم اس کی معرفت پاؤ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ہرگز ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت آیات پہ، ان اعلیٰ آیات پہ سورہ نمل مکمل ہوئی ہے۔ پہلی بات کی گئی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، قرآن ان آیات میں مستقبل کی خبریں دے رہا ہے۔ اور جیسے یہ بات پہلے بھی کی گئی کہ قرآن ایک ایسی اعلیٰ کتاب ہے جو ماضی کی، حال کی اور مستقبل تینوں زمانوں کی باتیں کر سکتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے تینوں زمانوں کو بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ نے تینوں زمانوں کی گفتگو فرمائی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ مستقبل کی ہیں، ابھی یہ وقت آئے گا، ابھی یہ وقت آنے والا ہے، اور اس کی گفتگو قرآن پہلے ہی کر رہا ہے۔ فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی گھبرا جائے گا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سور قیامت سے پہلے ایک آواز ہے جو اس قدر سخت ہوگی کہ اس آواز کی سختی سے ہر کوئی گھبرائے گا، اور اس آواز کی سختی سے کان پھٹ جائیں گے، جسم کے روئیں روئیں سے خوف اور پریشانی نمودار ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس دن جب وہ وقت آئے گا تو گھبراہٹ لازمی ہے۔ یہ گھبرا جانا ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں فرمایا الا من شاء اللہ، لیکن کچھ ایسے ضرور ہوں گے جن کے اوپر وہ خوف طاری نہیں ہوگا، وہ گھبرائیں گے نہیں۔ اللہ کے کچھ خاص بندے، بعض ہستیاں ایسی ہوں گی جو اس دن بھی بڑی مطمئن ہوں گی۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ سب سے زیادہ گھبراہٹ کا دن ہے، سب سے زیادہ پریشانی کا دن ہے، اس دن بھی وہ بڑی مطمئن ہستیاں ہوں گی، اور جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، مطلب اس طرح ان کا انداز ہوگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ قیامت کا وقت شروع ہو گیا اور سور پھونک دیا گیا۔ وہ لوگ کون ہوں گے تو قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، اور متعدد احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ انبیاء ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، اور وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جن پہ اس دن کی بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ اللہ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو اس دن پہاڑوں کو دیکھے گا تو ایسے لگے گا جیسے رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ اس دن کی ایک حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ بادلوں کا انداز بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا سنا اللہ الذی، یہ کاریگری ہے اللہ کی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ کاریگری ہے اللہ کی، جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کا خوبصورت کائنات کا نظام یہ اس دن ختم ہو جائے گا، اور یہ خوبصورت یہ نظارے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ آج جو آپ دن رات کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس ختم کرنے میں بھی ایک ترتیب ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، ترتیب سے اللہ اسے بھی ختم فرمائے گا۔ تو اللہ وہاں بھی فرما رہا ہے کہ اس دن بھی میری تم کاریگری ہی دیکھے گو، اس دن بھی دیکھو گے کہ میں کیسا اعلیٰ کاریگر ہوں۔ تو ہر چیز کو اگر جو ہے وہ سمیٹنا بھی ہے تو اسے بھی ایک ترتیب سے سمیٹا جائے، یہ بھی اللہ کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے اندر بھی یہی خوبی ہوتی ہے
کہ مومن بھی ہر کام کو ترتیب سے کرتا ہے، اور جس شخص کے کام میں ترتیب نہیں ہے سمجھ لو کہ وہ ابھی بھی اس مومن ہونے کی صفت سے آگاہ نہیں ہوا۔ کاموں کے اندر ترتیب ہوتی ہے، ایک زندگی میں ترتیب ہوتی ہے، صبح کا اٹھنا، وقت پہ ہر کام کرنا، وقت پہ ہر کام کو سر انجام دینا، وقت پہ ہر چیز کو مکمل کرنا، یہ ایک مومن کی علامت ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے ترتیب سے چلیں۔ بے ترتیبی زندگی، جانوروں جیسا انداز، جو مرضی جہاں مرضی کر دیا، جہاں مرضی اٹھ گئے، جہاں مرضی بیٹھ گئے، جو مرضی پہن لیا، یہ مومن کا طریقہ بولو نہیں ہے۔ مومن ایک ترتیب سے چلتا ہے، اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر حسن ہوتا ہے، اس کے کمرے میں حسن ہوتا ہے، اس کے لباس پہننے میں حسن ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک سمجھدار انسان ہے، اس کے اندر ایک اللہ نے ترتیب رکھی۔ آقا اسلام کی حدیث موجود ہے، مجھے وہ حدیث بڑی پسند ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو اپنے ہر کام کو مکمل کرتے ہوئے ترتیب سے مکمل کرتا ہے۔ اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو اپنے ہر کام کو بہترین انداز میں کرتا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑتا کام کے اندر، ڈنڈی نہیں مارتا کام کے اندر، تھوڑا ادھا پچدھا کر دیا، ادھا پچدھا چھوڑ دیا، تھوڑا سا کیا باقی کام چوری کر دی، ہلکا سا بس ہاتھ لگایا تھوڑا سا کر کے تو باقی کام چھوڑ دیا۔ یہ کرنے والا فرمایا نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی منافق آدمی ہے۔ ہر کام کو صحیح انداز سے کرنا، فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے، اللہ اس پہ رحم کر دے جو درست انداز سے ہر کام کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کے اندر کاریگری دکھاتا ہے اور اپنی کاریگری کو پوری طرح سر انجام دیتا ہے اور پورا طرح اپنا کام کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ میں نے مکمل کر دیا۔ یہاں حال یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کو پوری چاہیے، لیکن جب کام کا دیکھا جائے تو آدھا کام چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے، پوری طرح سے صحیح کیا نہیں، مکمل نہیں کیا۔ مزدوری جناب پوری لے گئے، اور مزدوری کے وقت لڑائی کرے گا مجھے پوری دو، کام دیکھا جائے تو کام میں کئی نقص ہوں گے، کئی خرابیاں ہوں گی، کئی وہاں کام کے اندر جو ہے غلط کام کیے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ یہ شخص بہت بڑا ظالم انسان ہے جو اپنے کام کو صحیح نہیں کرتا۔ تو اللہ نے خود اپنی ہی تعریف فرمائی، مل کے ہو نا سبحان اللہ۔ یہ کاریگری ہے اللہ کی، وہ بڑا کاریگر ہے، ہر کام کو بہترین کرتا ہے۔ حالانکہ قیامت کا دن ہے، اس دن بھی اللہ فرما رہا ہے میری کاریگری دیکھو گے، اس دن دیکھو گے میرے کاموں میں حسن کتنا ہے۔ اللہ من جاء بالحسنہ، اور جو نیکی کا عمل لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فرمایا اس دن اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ کوئی پریشانی والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حشر کا دن 50,000 سالہ دن، اور ایک بہت بڑی ایک خوبصورت ترتیب ہوگی اس دن کے اندر، ایک بہت بڑا نظام سجے گا جو اس دن بلا دے گا یہ 70 سال کی زندگی، 80 سال، 90 سال، 100 سال، جو یہاں سے گزار کے گیا، وہ کہے گا میں تو 10 منٹ بھی نہیں دنیا میں رہ کے آیا۔ وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ جس دن ہم اٹھیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم نیکی کے عمل وہاں لے کے پہنچ گئے۔ اگر تم نیکی کے عمل لے کے گئے تو پھر وہ خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ وقت جو باقیوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی لے کے آیا اور اس کو اللہ نے اس کے لیے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، تو اس کے لیے وہ وقت ایسے ہے کہ جیسے ایک اذان سے لے کر جماعت تک کا وقت، جتنی دیر میں جماعت تک کا وقت ہوتا ہے اتنی دیر میں اس کی قیامت ختم ہو جائے گی، اور اتنی دیر میں اس کا وقت فائنل کر کے اس کو جنت کی طرح روانہ کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ جو لمبا انتظار ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے وہ لمبے انتظار کا وقت نہیں ہوگا، وہ جلدی فارغ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے نیکیاں، اس کا جو نامہ اعمال ہے وہی اس کی سب سے بڑی ضمانت ہوگا، سب سے بڑی سفارش اس کے عمل ہوں گے، سب سے بڑی سفارش اس کے اپنے وہ دنیا کے دن ہوں گے، راتیں ہوں گی جو دنیا میں اس نے گزاری ہوں۔ اس لیے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کے لیے تمہیں ایک فصل دی گئی ہے، اس کو آج جس طرح تم بو رہے ہو، آج جس طرح تم بنا رہے ہو، یہ اسی طرح کی تمہیں ملنے والی ہے۔ تو وہاں خیر ہی خیر ہے اس کے لیے جو نیکی لے کے پہنچ گیا، جس کے لیے وہاں نیک اعمال کے انداز ہوئے، اور اللہ نے جس کو وہاں نیکیوں کے وہ خوبصورت دفتر جب کھلتے ہوئے دیکھا، فرمایا اس کے لیے تو آسانی ہی آسانی۔ اللہ
پھر دیکھو کس قدر خوبصورت یہ آیت ہے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا اس دن اللہ کے نیک بندے گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ گھبراہٹ جو اس دن طاری ہوگی اس سے محفوظ ہوں گے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں حضور اسلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے ننگے ہوں گے، سارے برہنہ ہوں گے، اور اس حد تک وہ گھبراہٹ ہوگی کہ اس گھبراہٹ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی یہ بھی نہیں دیکھ پائے گا کہ ساتھ کون کھڑا ہے، اور اس کا بھی جسم جو ہے وہ ایسا ہی ہے، تو اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو دیکھ ہی سکے اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن سب پیاسے ہوں گے اور کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ پانی ہی پی لے، اور اس دن سب بھوکے ہوں گے، کسی کو اتنی فرصت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اپنا کھانا ہی اٹھا کے کوئی استعمال کرے، ہاں نہیں، اتنی بھی کسی کو وقت کا اتنا بھی وہاں انداز نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور اس حالت میں پھر لوگ کریں گے کیا؟ فرمایا کہ ہاں، جس نے دنیا میں کسی کو کپڑا پہنایا ہوگا اللہ اس کے بدن پہ کپڑے ڈال دے گا، جس نے دنیا میں کسی کو پانی پلایا ہوگا فرشتے آ کے اسے پانی پلا دیں گے، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا فرشتے آ کے اسے کھانا کھلا جائیں گے۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو دنیا میں یہ اعمال کرے گا، جو یہاں کسی کو کپڑا دے اس کو وہاں کپڑا ملے، جو یہاں کسی کو پانی دے اس کو وہاں پانی ملے۔ اس لیے کسی کے اوپر احسان سمجھ کے نہ کرنا، یہ کسی کو پانی پلایا، کسی کے اوپر ایسا انداز کیا، کسی کو روٹی کھلا دی، کسی کو دے کے کسی کو کھلا کے تم نے کیا احسان کر دیا؟ او بھائی یہ تمہاری روٹی بنی ہے وہاں پہ، یہ تمہارا شکر کر کے کسی نے تیرا کھانا استعمال کیا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، کسی نے تیرے ہاتھ سے پانی پی لی، یہ کتنی بڑی نعمت۔ مجھے اس چیز کا اس وقت سمجھ آئی جب مدینہ میں لوگ روٹی کے لیے ایک ترلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پانی کے لیے ایک ترلے کرتے ہیں، میں خدا را پانی پیجو یہاں سے، یار خدا را ایک لقمہ لے جائیں ہمارے دسترخوان سے۔ تو اس دن سمجھ آئی کہ یہ اصل میں نے یہ پتا ہے کہ یہ لقمہ میں ہی کھاؤں گا حشر کے دن، یہ جو پانی اس کو پلا رہا ہوں یہ میں ہی پیوں گا حشر کے دن۔ تو یہ کسی کو کھلانا کسی کو پلانا کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ تمہاری اپنے لیے ہے، تمہاری اپنی زندگی کی بہتری کے لیے اللہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جو نیکی لے کے آیا، اور اصل تو دن وہی ہے، باقی تو یہ وقتی دھوکے ہیں جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وقتی چیزیں ہیں، کوئی تکلیف میں گزار رہا ہے، کوئی خوشی میں گزار رہا ہے، کوئی بڑا اچھے امن میں ہے، کچھ تکلیفوں بس پریشانیوں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وقتی چیزیں، یہ وقتی دن ہیں۔ کوئی بیمار ہو کے گزار رہا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ بستر پہ ہے، کوئی صحت مند ہے، یہ ایسا ہی ہے، یہ اسی طرح رہنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کر کے بھی تکلیف ہی اٹھانی ہے اور نہ کر کے بھی اٹھانی ہے، بولو نا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اپنی مرضی کی تکلیف چننی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح آپ ایزی رہیں گے، تو آپ ایزی نہیں رہ سکتے، اس دنیا میں ایزی رہنا ممکن نہیں ہے نا۔ امیری کی اپنی مصیبتیں ہیں، بولو نا، اور غربی کی اتنی کو اچھی جو ہے وہ ایک خوشی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کوئی بھی میں نماز نہ پڑھوں، نیکی نہ کروں، ایزی رہوں۔ بھائی چھوڑو، آپ اس پہ بھی تو تکلیفیں آئیں گی۔ اب نماز پڑھ کے بھی اللہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا، پھر بھی چلتے جاؤ، اچھے آئیں گے تو بھی شکر کرو، اگر برے ہیں تو بھی شکر کرو کہ ٹھیک ہے مولا جیسے تو نے رکھا ہوا، تیری ذات بہتر جانتی ہے میرے لیے، تو خوب جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ تو آپ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ جو جا رہے ہیں، جو یورپ کی زندگی گزار رہے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، جی وہ ٹھیک نہیں ہے، جی یہاں رہنے والے زیادہ ٹھیک ہے، وہاں رہنے والے زیادہ خوش ہیں، ادھر رہنے والے زیادہ ٹھیک ہے۔ بھائی یہ کیا آپ نے خود ہی بنایا ہوا ہے ان لوگوں، تو سمجھ لو کہ تم سمجھ گئے زندگی کا اصل انداز، اور اگر تم اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو اسی طرح رہے گا۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ حشر کا دن جو ہے ان لوگوں کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی جو کہ کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جو پکڑا جائے، اور وہ اس دن کوئی ایسی بات اگر اللہ کی بارگاہ میں ہو گئی جس کے اوپر وہ خفا ہو گیا تو کوئی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور کہ بس اس کے سوا کہ مولا بس ہمیں معافی دے دے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم دوزخ میں الٹا کر کے اسے ڈال دیں گے اور کوئی بھی اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ حل تجزون، او بدکارو کیا تمہیں اب بدلہ ملا؟ الا ما کنتم تعملون، وہی عمل کا جو تم کیا کرتے تھے، ہم نے کچھ نہیں اور کیا،
ہماری طرف سے یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تمہارے عملوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس میں کیا جی اللہ مجھ سے ناراض، اللہ ناراض تو ہو گیا، لیکن وہ ہم اس طرح ناراض نہیں ہوتے، ہم تو اپنے بندوں پہ رحم کرنے والے، یہ تمہارے عمل ہیں جنہوں نے یہاں تک پہنچایا، لہذا اپنے اعمال کو دیکھ لو۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اس دن کی ایسی گھبراہٹ سے اللہ محفوظ کرے، اور وہ بڑی سخت تکلیف کا وقت ہوگا، اس میں ایسا کسی کے ساتھ اگر ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہوئے، تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ انما امرت ان اعبد ربا، اب ذرا توجہ کیجیے گا، آقا علیہ السلام نے اپنی باتیں اس میں فرمائی ہیں، اور اللہ نے خود سے آپ کو فرمایا کہ آپ خود اپنی بات کریں۔ انما امرت ان اعبد ربا، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں، بلکہ کہو سبحان اللہ، کہا بس یہ پہلا حکم ہے، عبادت کسی صورت نہ چھوڑو، اس کی عبادت، اس کی بندگی، یہ جو اللہ نے نظام بنایا، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کا نظام، فرمایا بس مجھے اس پہ توجہ رکھنی ہے، یہ پہلا اس کا مجھ سے مطالبہ ہے، میری عبادت کرو، عبادت کو نہ چھوڑو، نماز کو اپنی رگوں میں ڈال لو، اپنی ہڈیوں کے اندر نماز کو بسا لو، سجود رکوع یہ بس کرنے ہیں ہم نے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ ہم غلام جو ہوئے، اور بولو نا بھائی، بولو ہم کون ہیں، بولیے نا، ہم غلام ہیں نا، عبد ہیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلام کا کام ہے غلامی کرنا۔ بھائی غلام اگر تڑ جائے، غلام اگر کھڑا ہو جائے تو غلام کاہے کا ہے؟ عبد عربی میں غلام جا ہی نہیں رہا، بولو نا بھائی، تو غلام کون سا ہے پھر؟ میں مالک بلا رہا ہے تو غلام جا ہی نہیں رہا، غلام بیٹھا ہوا اپنی دکان پہ، غلام بیٹھا ہوا اپنے کام پہ، تو وہ کون سا غلام کو بلایا جا رہا ہے، حیا آ جاؤ، حی علی الصلاح آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آ جاؤ، فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے۔ غلام کو بلایا جا رہا ہے، غلام صاحب جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کر رہے، تو غلام کس چیز کا ہے؟ دھوکہ دے رہے ہو، سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی کو جواب ہی نہیں دینا، تم سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری اس بات کو نوٹ نہیں کیا جا رہا، یہاں تو کوئی ایک دیہڑی کے لیے کھڑا ہو کسی جگہ، اور وہ ایک دیہڑی کے لیے کسی کا غلام بنا ہے، ایک دن کے لیے بس، کوئی مزدوری کر رہا ہے، دیہڑی لگا رہا ہے، اس کو اس کے مالک نے آواز دے دی ہے، تو ایک دن کا حالانکہ غلام ہے، تو وہ بھی اگر نہیں آتا تو کہتا بھائی تو چھٹی کر، شاباش میرا پتر، چل شاباش نکل، میں کسی اور کو بلا لیتا، تجھے آواز دی تو آیا ہی نہیں یار، اور بھائی وہ ایک دن کا ایک چھوٹی سی لمحے کے لیے بلا۔ یاد ہے کہ حضرت صاحب سے جب وہ سنا تھا، جوانی کے دن تھے، ایف ایس سی کا دور تھا، یہ جملہ پتہ نہیں یار، اس جملے نے میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا، بڑا ہی پیارا جملہ، شاید یہ مجھے کام آ گیا یا پتہ نہیں، اس میں تاثیر اتنی تھی۔ آپ کا ایک جملہ ہے حضرت کا، جس کی طبیعت میں ہی مسلمانی نہیں ہے، یعنی اسے مسلمانی سکھانی پڑتی ہے، وہ بھی کوئی مسلمان، یہ تو طبیعت کے اندر ہوتی ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ تو تمہاری فطرت کے اندر ہوتی ہے۔ بھئی میں مسلمان جو ہوں تو مسلمانی کی میرے اندر، طبیعت کے اندر وہ گھسی ہو میرے اندر، کہ بھئی میں تو سچ بولوں گا، میں تو اچھے اعمال کروں گا، میں تو کسی کو دھوکہ فراڈ نہیں کروں گا، میں تو وقت پہ اللہ کی عبادت کروں گا، میں تو سجدے میں جھکاؤں گا سر کو، میں تو رکوع، بھئی تو مسلمان جو ہوا، بولو نا بھائی، بھئی میں مسلم جو ہوں، تو مسلم کی تو کوئی مسلم نہیں۔ ہاں بہت اچھا لگا مجھے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ہر بات ٹھوک کے تھوڑی کی طرح سمجھانی پڑے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات، محبت والے تو اشارہ سمجھتے ہیں، وہ تو اشارہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اشارہ ہو گیا بس بات ختم ہو گئی۔ ان اعبدا، مجھے حکم دیا، حضور فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرو رب کی، اپنے آپ کو فارغ کر، ویلا کر لے، ٹائم ہو گیا، چھوڑ دے، جس بھی کام میں چھوڑ دو اسے، فارغ ہو جا اور میری عبادت میں چلا جا، اس کام کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں، جس کام کی وجہ سے تو رکا، آج رب سکھا رہا ہے نا عبادت کرو، تمہارے کام بہتر ہو جائیں گے، ہم بہتری کی طرف لے جائیں گے تمہارے کاموں کو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، سنو، تم میری عبادت کو چھوڑ کے اسی کام میں لگے رہے، تو میں تمہیں ان کاموں میں اتنا الجھا دوں گا کہ تمہیں اپنا نام بھی یاد نہیں رہے گا، اتنی الجھنیں پیدا کر دوں گا، اتنی پیدا کیا
یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا، فیصلہ ہو چکا، معاملہ ختم. ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے، ہم سجدوں کے لیے آئے ہیں، ہم رکوعوں کے لیے آئے ہیں. ہم اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں آئس کریم میں کھائے اور شام میں واپس آ جائے، جب وقت ختم ہو گیا تو وہ واپس آ جائے. اب واپس جو ہی میرے پاس ہے تو میں پوچھوں بھائی آپ نے میرا کام کیا ہے؟ تو اوئے ہوئے، وہ تو میں باشی مسجد دیکھتا رہ گیا، وہ تو شالامار باغ اتنا پیارا تھا، وہ تو وہاں میں باغوں میں پھر وہ تو آئس کریم اتنی مزے، وہ یاد ہی نہیں رہا آپ کا کام. تو بتاؤ میں اسے کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا ظالم آدمی، تو ضرور یہ پھرتا، میرا کام تو کر کے آتا. وہ کام تو کرتا پہلے جس کے لیے تجھے بھیجا تھا میں نے، تجھے کرایہ بھی دیا، آنے جانے کی سارا کچھ تمہیں سہولتیں دی، گاڑی بھی تمہیں دی، ہر چیز دی، اور تو میرا کام نہیں کر کے آیا، باقی سارا کچھ تو کرایا ہے. تو ہم انسان بھی اللہ کے سامنے کل حشر کے دن کچھ اسی طرح ہی حاضر ہو جائیں گے. بولو، بچے ہم نے پیدا کر دیے، شادیاں ہم نے کر دیں، دکانداریاں ہم نے کر لیں، سارے کاروبار ہم کر رہے، عزیز رشتہ داروں کو ہم نے راضی کر دیا، دوست احباب ہم نے راضی کیے، دنیا جہان کے مزے ہم اڑائے، محلے، کاریں، فلمیں، ڈرامے، ہر چیز ہم دیکھ آئے. تو نمازیں، روزے، نیکیاں جو اللہ نے بھیجی تھی، جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، مگر نہیں جی وہ تو نہیں کیا میں نے. تو کیا یہی حال نہیں ہوگا ہمارا بھی؟ بولو نا یار، بولو نا سارے، بولو ذرا، کیا یہی حال ہوگا؟ بھائی جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اللہ کو اعتراض ہے کوئی کہ تم یہاں کے اچھے کھانے نہ کھاؤ؟ اللہ کو اعتراض ہے کہ تم میری دنیا کی نعمتوں کو انجوائے نہ کرو؟ سیروا فی الارض، میری زمین کی سیر کرو، پھرو، کھاؤ پیو، موج کرو، اچھے کپڑے پہنو، بہترین گاڑیوں میں پھرو، جو مرضی کرو. فجر کے وقت فجر پڑھو، زہر کے وقت بولیے زہر پڑھو، عصر کے وقت بولو نا سارے یار عصر پڑھو. یہ کام کرتے رہو بس چپ کر کے. ہم نے منع کیا تھا تجھے کیا؟ یہ الٹا کیوں چلے ہو تم؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں میرا بندہ میری نعمتیں انجوائے کرے، تمہارے لیے بنائی ہیں بھائی. یہ پھل فروٹ، یہ ساری اجناس، یہ دنیا جہان کے نظارے، یہ خوبصورت کھانے پینے، یہ خوبصورت تمہارے لیے جو چیزیں پیدا کی تمہارے لیے بنائی ہیں نا. اب فصلیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے. اور کیا جانوروں کے لیے بنائی؟ کیا جنوں کے لیے بنائی؟ تیرے لیے بنائی ہے نا، استعمال کر. لیکن جب میری عبادت کا وقت تھا تو کہاں تھا؟ ہم بس یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، بس اتنی سی بے وقوفی پہ پوری زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں. ان اعبدا، ہم نے عبادت کرنی. انشاءاللہ کہو نا. ھذا بلد حرمھا، اور یہ مکہ کہا اللہ نے اسی لیے اسے حرمت والا بنایا، اور اس کی ہر شے کو حرمت والا بنایا. مکہ کی تعریف کی اللہ نے. مکہ کہو سبحان اللہ. اللہ تمہیں لے جائے مکہ میں، فرمایا اس کی حرمت بہت بڑی ہے، اور اس کی حرمت عبادت کے ساتھ سجی ہے. آپ وہاں دیکھیں نا، جو ہی آپ جائیں گے مکہ میں تو وہاں تمہیں سجدے نظر آئیں گے، آئے ہائے، رکوع نظر آئیں گے، طواف نظر آئے گا، صفا مروہ ہو رہی. اوہ ایسا جذبہ اللہ کی محبت کا، ایسا عبادت کا ذوق، ایسا عبادت کا شوق وہاں نظر آئے گا. دوڑ رہے ہیں لوگ، دوڑ رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، طواف میں دوڑ رہے ہیں، ہر وقت دوڑ. کیسا ماحول بناؤ جہاں عبادت ہوتی، عبادتوں کے انداز. وَأُمِرْتَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں. وہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی والی، بولو وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کی طبیعت میں مسلمانی نہیں. میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں، میری طبیعت میں مسلمانی آ جائے. حضور فرما رہے ہیں میں ایسا بندہ بنوں جو مسلمان ہو جاؤں. یہاں ولایت کے دعوے ہیں، اور بھائی پہلے مسلمان تو بن. ولی ہونا بہت بڑی بات، وہ بات کی بات، پہلے مسلمان تو بن جو. اللہ وَأَنْ أَتْلَوُ الْقُرْآنَ، قرآن، اور مجھے حکم ہے کہ میں تلاوت قرآن کروں. نبی کو بھی حکم ہے، بولو تو مجھے اور آپ کو کتنا ہوگا کہ ہم قرآن پڑھیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور جو ہدایت پا گیا اپنی پر ہوں، اس کا ایک رسول ہوں، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اس سے زیادہ میرا کوئی کام، انا من المنذرین، میں صرف ڈرانے والوں ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی یوں بھی کہو ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، جو تمہیں اس طرح اپنی آیتیں دکھاتا ہے. فَتَعْرِفُونَهَا، تاکہ تم اسے پہچان جاؤ. ان آیتوں کو اور ان نشانیوں کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی معرفت ملے. تمہیں بار بار وہ ان چیزوں میں سے گزارتا ہے تاکہ نشانیاں مل جائیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو تم اس بات کو چھوڑ دو کہ تمہارا رب تم سے غافل ہے، ایک ایک چیز کے اوپر